الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین قال اللہ عز وجل ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ملک کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کس راہ پہ چلنا ہے، میں انہیں اس کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے حیائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں قسم کی برائیاں موجود ہیں اور برائیاں برائیوں کو جنم دے رہی ہیں۔ ظلم کو جنم دے رہا ہے، ارتکاب گناہ مزید گناہوں کے ارتکاب کی طرف مائل کر رہا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں آج کے حالات سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ انسان جرائم کی بنیاد پر غیر انسانی اقدار کا حامل ہو رہا ہے اور جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہر انسان اپنے کو دنیا کے کسی بھی گوشے میں غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ بڑھتے ہوئے جرائم اور بڑھتے ہوئے ظلم کے ماحول میں قرآن پاک کا یہ اعلان کہ بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ اعلان حق ہے۔ مگر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس برائی کو، جن مظالم کو دنیا کے قوانین نہ روک سکیں، جیل کی اونچی اونچی دیواریں قابو میں نہ کر سکیں، قانون کی زنجیریں ان برائیوں کو نہ روک سکیں، وہ بیڑیاں جو کسی مجرم کے پیر میں ڈالی جاتی ہیں، وہ بیڑیاں بھی جرم سے انسانوں کو نہ روک سکیں، عدالت کا نظام، کچہریوں کا نظام برائیوں کے سامنے بے بس نظر آئے، ارباب دانش کی تحریریں، خطبات، ان کی نصیحتیں بھی برائیوں کے سلسلے میں بے بس نظر آئیں، قانون ہر مقام پہ بے بس نظر آئے، قانون جس قدر شکنجے کستا جاتا ہے، برائیاں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں، برائیوں کا دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آج انسان لرز رہا ہے، خوف زدہ ہے کہ اگر برائیاں ایسی ہی رہیں تو کیا انسان اس سرزمین پر زندگی کی سانس لے سکے گا یا فنا ہو جائے گا۔ معمولی جرائم سے لے کر کے ایٹمی توانائی تک یہ جرائم ہی کی ایک انتہائی
ترقی یافتہ شکل ہے۔ آج کے وحشت زدہ ماحول میں کسی مجنون کا ایک بٹن دبا دینا پوری دنیا کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دنیا اس وقت باضابطہ بارود کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور کسی وقت بارود کی اس دہانے سے شعلے نگل سکتے ہیں ان انسانوں کو جو زمین پہ بس رہے ہیں۔ حضرات، اس ماحول میں قرآن عظیم کا یہ فرمانا کہ بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں سے اور بد کرداریوں سے روک دیتی ہے۔ ایک مومن تو قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمان حق ہے، لیکن ایک غیر اس کو کیسے مانے گا کہ نماز برائیوں کو روک دے گی؟ کیا نماز پیروں میں زنجیریں پہنائے گی؟ کیا نماز گلے میں توق ڈالے گی؟ کیا نماز جیل کی دیواریں تعمیر کرے گی؟ کیا نماز قانون کی گرفت کو مضبوط کرے گی؟ کیا نماز کے ذریعے سے کورٹ اور کچہریوں میں مجرم کو مجرم قرار دے کے سزا دلوائے گی؟ نماز تو اللہ کی بندگی کا نام ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا نام ہے، اعتراف بندگی کا نام ہے، رجوع اللہ کا نام ہے۔ نماز تو صرف اس کا نام ہے۔ نماز برائیوں کو کیسے روکے گی؟ جن برائیوں کو قانون نہ روک سکا، جن برائیوں کو بڑی بڑی حکومتیں نہ روک سکیں، جن برائیوں کو انسانوں کا بنایا ہوا معاشرتی نظام نہ روک سکا، جن برائیوں کو جیل کی دیواریں نہ روک سکیں، جن برائیوں کا خاتمہ پولیس کا نظام نہ کر سکا، فوج کی قوت نہ کر سکی، وہ برائیاں نماز کے ذریعے کیسے دور ہو جائیں گی؟ حضرات گرامی، تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیے اور پھر نماز کے انسانی حیات پر اثرات کا جائزہ لیجیے۔ یاد رکھیے، قانون پیروں میں زنجیریں ڈالتا ہے، قانون ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتا ہے، قانون پورے وجود کو پابند بناتا ہے، قانون کا اطلاق جسم پر ہوتا ہے، قانون جسموں کو جیل میں ڈالتا ہے، قانون جیل خانے میں ٹارچر کرتا ہے برائیوں سے روکنے کے لیے، قانون تمام طریقے اختیار کرتا ہے۔ پولیس کا نظام اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے، مگر آج جتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہے، جرائم بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ پسماندہ ملکوں میں جرائم کی تعداد وہ نہیں ہے جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہے۔ عالم یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کوئی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ ایک دیوانہ اٹھتا ہے اور بندوق کے ذریعے سے سینکڑوں ننھے بچوں کو امریکہ کے اسکولوں میں سلا دیتا ہے موت کی نیند۔ کوئی وجہ نہیں ہے، ان بچوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، جرم کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ ایک وحشت اور دیوانگی ہے جو طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ذوق جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان جرم کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، انسانوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے تسکین پاتا ہے۔ یہ وحشت ماحول ہے کہ جس میں انسان درندہ ہو چکا ہے، وحشی ہو چکا ہے، بلکہ درندے سے بھی زیادہ اس کا مقام گر گیا ہے۔ درندہ تو ایک مرتبہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے بعد سو جاتا ہے، مگر انسان کی جول بقر کا یہ عالم ہے کہ پوری آبادی کو تباہ کرنے کے بعد بھی انسان کو نہ تسکین ملتی ہے اور نہ سکون ملتا ہے۔ آج انسان کانپ رہا ہے اور انسانیت لرزہ بر اندام ہے۔ یہ برائیاں کیسے دور ہوں گی؟ ہم ظلم کی سیاہ رات سے نجات کیسے پائیں گے؟ یہ تاریکیاں جو ہمارے معاشرے پہ چھا رہی ہیں، یہ کیسے ختم ہوں گی؟ یہ تو اجالوں کا زمانہ ہے، الیکٹرک کا زمانہ ہے، بجلی کا زمانہ ہے، در و دیوار روشن ہیں، گھر روشن ہیں، لیکن یہ اندھیرا، ظلم کا اندھیرا کیوں پھیلتا جا رہا ہے ضمیروں کے اوپر اور دلوں کے اوپر؟ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ در و دیوار کے روشن کرنے والے لوگوں نے در و دیوار کو تو روشن کیا ہے، مگر ضمیر کے اندھیروں کو تاریکی سے نکالنے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ روشنی میں جرم ہو رہا ہے،
दिन की रोशनी में और रात इलेक्ट्रिक की रोशनी में, दिन को आफताब की रोशनी में खुले बंदो जुर्म हो रहा है, मगर इंसानियत कराह रही है दुनिया के बेशुमार मुल्कों में, मगर इंसान बेबस है। क्यों ऐसा हो रहा है? नमाज इंसान इन बुराइयों से कैसे रोकेगी? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक फ़र्क मैं बताना चाहता हूँ। दुनिया के तमाम कवानीन, दुनिया की तमाम जेलें, दुनिया के तमाम पुलिस के निज़ाम, दुनिया की तमाम हुकूमतें, दुनिया के अरबाब इक़्तिदार मुजरिम के हाथों में जंजीर डालते हैं, पैरों में तौक डालते हैं, गले में जंजीर डालते हैं, जेल की दीवारों मुकफ्फल कर देते हैं, मगर दुनिया के पास आज तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो दिल को जंजीर पहना सके, दिल को बदल सके और दिल को इंसानी कदरों से आशना कर सके। नमाज वो निज़ाम ज़िंदगी है कि जिसके ज़रिए से हाथ और पैर में जंजीर तो नहीं पड़ती, मगर दिल बदल जाता है, दिल को जंजीर पहनाया जाता है, दिल इंसानी कदरों से आशना होता है, दिल इंसानियत के दर्द को महसूस करता है। खुदा की बारगाह में झुकने वाला कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि बग़ैर कसूर के किसी के ऊपर हाथ उठाए और बग़ैर कानून के जुर्म करता हुआ नजर आए। खुदा की बारगाह में झुकने वाला कानून के सामने भी बाज़ाब्ता एहतसाब की मंजिल लगता है और खुदा की बारगाह में जवाबदेह होता है। जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगा वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप जानते हैं, हाथ और पैर दरअसल उस शहंशाह के ताबे हैं जिसे शहंशाह क़ल्ब के नाम से याद किया जाता है। बुराई का ख्याल दिल में पैदा होता है, जुर्म का ख्याल दिल में पैदा होता है, कद्र का ख्याल जुर्म में पैदा होता है, आबादियों को तबाह करने का ख्याल दिल में पैदा होता है, और हाथ और पैर बाज़ाब्ता उसकी तस्दीक करते नजर आते हैं। दिल हुक्म देता है, निगाहें जुर्म करती हैं, दिल हुक्म देता है, जुबान जुर्म करती है, दिल हुक्म देता है, हाथ और पैर जुर्म करते हैं। और जब दिल पाबंदे कानून इलाही हो जाए, जब दिल इंसानी कदरों से बाज़ाब्ता आरास्ता हो जाए, तो फिर कोई भी जुर्म नहीं हो सकता है। नमाज बाज़ाब्ता दिल को पाबंद करती है। नमाज का बराह रास्त असर इंसानी क़ल्ब पे पड़ता है, इंसान का ज़मीर संवर जाता है, इंसान का दिल संवर जाता है, उसकी इंसानी कदरें निखर जाती हैं, वह हयात इंसानी की आला तरीन कदरों को महसूस करता है, उसके अंदर इंसानियत का दर्द पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है इंसानियत की, और किसी इंसान पर जुल्म करने का और जुर्म करने का कोई तसव्वुर उसके अंदर पैदा ही नहीं होता। हमारा ये सजदा यकीनन एक इनकलाब बर्पा करता है। आज के दौर में, आज के ज़माने में एक खौफ की फ़ज़ा है, एक दहशत की फ़ज़ा है, जराइम के माहौल में एक शरीफ इंसान कांप रहा है। हमारा हाल क्या होगा? एक वाहिद हल है, खुदा की बारगाह में झुक जाओ, कायनात की सारी क़ुव्वतें तुम्हारी होगी, इक़्तिदार तुम्हारे हाथ में होगा। रुजू इल्लाह यकीनी तौर पर उरूज की मंजिलें तय करेगा। रुजू और उरूज के अल्फाज दोनों एक ही हैं, मगर थोड़ी सी तब्दीली के साथ। जब तुम अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी पेशानी को सरखमीदा नहीं कर सकती, नहीं झुका सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो एक सजदा जिसे तू गना समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो सजदा रूह ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मेहराब। ये सहर जो कभी पर्दा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम के होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जिससे लरसता था शबिस्तान वजूद, होती थी बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। आज ये अज़ानें बेअसर क्यों हो गई हैं? क्या अल्लाह अकबर का लाहूती नगमा आपकी ज़ुबान पे नहीं जारी होता? क्या हमारी मस्जिदों से अल्लाह की किबरियाई का ऐलान नहीं होता? मगर इसके बावजूद खुदाए क़हार व जब्बार का माहौल के जुल्म और जबर पे कहर क्यों नहीं बरसता है? इसलिए कि हम ज़ुबान से दावा तो करते हैं, मगर हमारा दिल खुदा की बारगाह में नहीं झुका हुआ है। हमारी पेशानियाँ ज़ाहिर तौर पर झुकी हुई हैं, मगर हमारा वो एतमाद, हमारा वो यकीन, हमारा वो तवक्कुल जो अपने खुदा की ज़ात पे होना चाहिए, वो आज हम में नहीं पाया जाता। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी माशरे में और किसी मुल्क में 95% लोग अगर मुजरिम हों, कानून तोड़ने वाले हों, कानून शिकनी करने वाले हों, तो क्या 5% कानून को फॉलो करने वाले उस मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं, बर्बादी से बचा सकते हैं? जब लाकानूनियत बढ़ेगी तो यकीनन मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। जिस निज़ाम में कानून की इत्तिबा के बजाय कानून से नफरत पैदा हो जाए, जिस निज़ाम के फॉलोअर और निज़ाम के मानने वाले 95% कानून को तोड़ रहे हो, वो निज़ाम कभी
باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نماز تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روکنے والی تھی، مگر ہماری آبادی میں کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جمعے میں ممکن ہے کچھ پرسنٹ بن جاتے ہوں، لیکن پنج وقتہ نمازوں میں آپ خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ پیشانی اس لیے دی گئی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں جھکیں، جس لیے دیا گیا تھا کہ محبت رسول کا آئینہ بن جائے، اور وجود اس لیے دیا گیا تھا کہ وفادار مصطفیٰ ہو، ہاتھ اس لیے دیا گیا تھا کہ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو، اور پیر اس لیے دیا تھا کہ مصطفیٰ کے نقش قدم کی اتباع کی جائے، نگاہیں اس لیے تھیں کہ سرکار کے جلووں کو دیکھنے کی تمنا کی جائے، اور زبان اس لیے تھی کہ اس پہ کلمہ حق جاری ہوتا رہے۔ لیکن نہ ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، نہ ہمارا دل کام کر رہا ہے، نہ ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ ہماری زبان اطاعت کر رہی ہے، نہ ہمارے قدم صراط مستقیم چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ کبھی جھکنا جانتے تھے تو دنیا کی قومیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی تھیں۔ وہ حدیث پاک تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اور جب میں کبھی سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں تقریر کرنے آتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ کون سا شعبہ ہوگا یا کون سا گوشہ ہوگا جس پہ آپ نے خطاب نہ سنا ہو علامہ شاکر سے، ان کے رفقا سے۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل موضوع ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے۔ میں اپنی ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی لاسٹ ایئر میں نے کون سی تقریر کی تھی، اس سے پہلے کون سا خطاب کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مضامین کو دہرا دوں اور لوگ کہیں یہ قند مکرر کا مزہ بھی نہیں آیا ہے، ہم تو پہلے بھی سن چکے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کتنا بھی سن چکے 5% سے زیادہ آپ کے ذہن میں نہیں رہتا ہے، سب کچھ یہیں پھینک کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ سننے والے ہوتے، گوشے شنوا ہوتا اور سماعت کی قدریں آپ کی تابندہ ہوتی تو ایک جملہ بھی انقلاب کے لیے کافی ہوتا، ایک لفظ بھی انقلاب کے لیے کافی ہوتا، ایک لفظ بھی بدلنے کے لیے کافی ہوتا۔ مگر ہم سنتے ہیں، بڑے باذوق ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں لوگ، شاید یہ خیال رہا ہوگا کہ آج کے حالات پہ کوئی گفتگو کی جائے گی۔ حضور آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ کو ہر طرح کے احتجاج کا حق ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ حل حقیقی طور پہ کیا ہے۔ کیا دنیا آپ کا ساتھ دے گی؟ کیا ماحول آپ کا ساتھ دے گا؟ ہاں، ساتھ دے گی دنیا جب آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہو جائے گا، جب رسول کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، جب آپ کے سجدے قبول ہوں گے تو دنیا آپ کی ہوگی، زمانہ آپ کا ہوگا اور ماحول آپ کا ہوگا۔ اس لیے واحد حل ہے ان حالات میں خدا کی بارگاہ میں جھکنا۔ واحد حل یہ ہے، آج یہ ہزاروں کا مجمع میرے سامنے ہے، آج عہد کر لیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جھک کر کے اس سے مدد مانگیں گے جو مدد دینے والا ہو، اور اس سے انقلاب چاہیں گے جو انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ ایسے حالات پہلی بار آپ کے سامنے پیدا نہیں ہوئے، تاریخ میں بارہا ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب آپ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے تو حالات خود بخود بدل گئے۔ انقلاب اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انقلاب پیدا کیجیے، اپنے شعور میں انقلاب پیدا کیجیے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے اپنی روح کو آمادہ کیجیے اور اپنے وجدان کو خدا کی بارگاہ میں جھکا لیجیے، اور جب آپ کی تمام توانائیاں خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں گی تو رحمت الہی نازل ہوگی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، قطار اب بھی قطار اب بھی۔ وہ زمانے میں، وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے تو خود اپنے کو غلطی کے راہ پہ ڈال رکھا ہے، خدا کی رحمت سے ہم نے خود کو دور رکھا ہے، اللہ کے نظام زندگی اور آئین حیات کو ہم نے اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جب کوئی قوم اللہ سے بغاوت کرے، جب کوئی قوم نماز چھوڑ دے، جب کوئی قوم حرام کھانے لگے، جب کسی قوم میں زنا پھیل جائے، جب کسی قوم میں برائی پھیل جائے، اور جب کوئی قوم اللہ کے قانون سے بغاوت کر کے دنیا کے راستے پہ چلنے لگے تو پھر زلزلہ آئے گا، زمینیں پھٹیں گی اور سیاہی تاریکی ہوگی اور سرخ آندھیاں چلیں گی۔ آج دنیا میں ایٹم کی آندھیاں اور بمباری کی آندھیاں کیا سرخ آندھیاں نہیں ہیں جو مسلم معاشرے میں چل رہی ہیں؟ یہ ہماری بد کرداری کی بنیاد پر ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہے، یہ ہمارے انحراف کی بنیاد پر ہے۔ پیغمبر اعظم جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے اور ان کا مشن یہ تھا میں بھی رحمت ہوں کائنات کے لیے اور میری امت کا ہر فرد کائنات کی رحمت بن جائے۔
میں رحمت خود بھی ہوں، رحمت تقسیم کرنے والا ہوں، رحمت بانٹنے والا ہوں، رحمت کا مزاج دینے والا ہوں، اپنے ماننے والوں کو رحمت کے شعور سے آشنا کرنے والا ہوں۔ ایک دوسرے پہ رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا پروردگار تم پر رحم کرے گا۔ ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے، ہم تو اپنے بھائی پہ رحم نہیں کرتے، اپنے پڑوسی پہ رحم نہیں کرتے، اپنے دوستوں پہ رحم نہیں کرتے، اپنے عزیزوں پہ رحم نہیں کرتے۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ دنیا ہمارے لیے باضابطہ شہوتوں کا گہوارہ بن گئی ہے۔ بھائی کا حق مار لینا، بچوں کا حق مار لینا، بیوی پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آنا، پڑوسی کو ستانا۔ جب معاشرے میں یہ برائیاں پھیل جائیں تو اللہ کی رحمت ساتھ نہیں دیتی ہے، اللہ کا کرم نازل نہیں ہوتا ہے، وہ فرشتے کبھی نہیں اترتے جو فرشتے ہمیشہ ایمان کے محافظین، ایمان کے ماحول میں نزول ہوتے رہتے ہیں، نازل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا اللہ نے کچھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کا کام زمین میں گھوم کر کے ان بندوں کو دیکھنا، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا اور بیٹھنا ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ جب کسی ایسی محفل میں پہنچتا ہے تو آواز دیتا ہے ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ وہ محفل ہے جس کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ آسمان اور زمین بھر جاتا ہے ان فرشتوں سے، اور وہ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور ذکر میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، کیا دیکھا تم نے؟ تو اس محفل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم اس میں محفل میں بیٹھ آئے ہیں، ان ذاکرین کے ذکر میں ہم شریک ہو کر کے آئے ہیں، ہمیں بڑا کیف میسر آیا ہے۔ ہم اپنی ملکوتی صفات کے ساتھ ان انسانوں میں بیٹھے ہیں جن کے صفات ملکوتیت سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، اس لیے ہم نے ان میں ذکر میں شرکت کی ہے، ان کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیوں میرا ذکر کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، تجھے دیکھا نہیں ہے انہوں نے، اور اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ اور زیادہ ذکر کرتے، اور زیادہ شوق ذکر بڑھ جاتا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا جنت دیکھی ہے؟ کیا جہنم دیکھا ہے؟ کہا نہیں، جنت اور جہنم دیکھی تو نہیں ہے، اور اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب پیدا ہوتی، اور زیادہ طلب پیدا ہوتی، اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کرتے۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ گناہوں سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے مجھے غفار مانا ہے؟ کہاں تجھے غفار مانا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو میں نے بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہے گا مولا اس محفل میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی آ گیا تھا لوگوں کے ساتھ، یوں ہی بیٹھ گیا تھا اجتماع میں، وہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا، صرف تماشا بین تھا، وہ اس کا ارادہ ذکر کا نہیں تھا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس میں بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا، میں اسے بخش دیتا ہوں جو کسی بھی نیت سے آیا ہو۔ اور یاد رکھیے جب اللہ کی رحمت آپ کو بخش دے تو پھر کوئی نہیں ستا سکتا۔ کیا یہ ذکر کی محفلیں ہمارے ہاں ہیں؟ کیا یہ عبادت کا ہمارے ہاں ہے؟ کیا 99% مسلمان خدا کی بارگاہ میں جھکا ہے؟ کیا اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کر رہی ہے؟ کیا ہمارا اخلاص ہمیں خدا کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے؟ یاد رکھیے جب تک امت مسلمہ کی اکثریت قانون الہی کی پابند نہیں ہوگی اور خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی، دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو بچا سکتی ہے نہ آپ پہ رحم کرے گی۔ وہ پروردگار ہے جو رحیم و کریم ہے، وہ دلوں میں رحم ڈالنے والا ہے، وہ چاہے تو آج حالات کو بدل دے، مگر آپ خود اس کے لیے تیار ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں جھکیے۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ کو ایک مستقل نظام تشکیل دینا ہوگا۔ آپ سجدہ کرنے آگئے، محلے میں دیکھیے کہ کوئی ایسا بھی جو سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ حلال اہتمام کرتے ہیں کھانے کا، دیکھیے کوئی حرام تو نہیں کھا رہا ہے۔ آپ شراب سے بچتے ہیں، دیکھیے کوئی شراب پی تو نہیں رہا ہے۔ آپ حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے، دیکھیے کوئی حق پہ ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے آپ نکلیے، ایسے مجرم کو سمجھائیے خدا کی بارگاہ میں آؤ، شراب چھوڑ دو، حقوق پہ ڈاکے نہ ڈالو، بندوں کو تکلیف نہ دو، اللہ کی رحمت کے طلبگار بنو۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں پورا کیا تو یقیناً نقصان ہوگا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کبھی انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار شرابی پہ عذاب نازل ہوتا ہے، زانی پہ عذاب نازل ہوتا ہے، حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا پہ عذاب نازل ہوتا ہے، یہ تو بات صحیح ہے، مجرم پہ عذاب نازل ہوتا ہے، بے نمازی کے اوپر عذاب آتا ہے، لیکن یہ نمازی کیوں مارے جاتے ہیں؟ آبادی میں 5%، 2%، 6% جو نمازی ہیں ان کے ساتھ ان پہ عذاب کیوں آتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک دعوت دینے والی قوم بنایا گیا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نظام مصطفیٰ کو آگے بڑھائیں اور پیغام مصطفیٰ کو آگے کرنے کی کوشش کریں۔ شرابی تو اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، اور پارسا اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ شرابیوں کو دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، اپنی ذمہ داری نہیں پورا کرتا۔ بے نمازی اس لیے مارا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، اور یہ چند نماز پڑھنے والے اس لیے مارے جاتے ہیں کہ بے نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ ایک دعوت دینے والی قوم ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے آخری خطبہ دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے میرا پیغام غائب تک پہنچا دے۔ آج وہ سارے لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان تک پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع صرف سجدوں کی دعوت دینے والا نہیں ہے، بلکہ امن کا گہوارہ پیدا کرنے والا ہے، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کا ہر فرد داعی بن جائے، آپ کا ہر فرد اپنی بساط بھر دین کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے، آپ کا ہر فرد اصلاح معاشرہ کے تیار ہو۔ آپ اچھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر پڑوس میں برا ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ بہت بہتر ہیں، آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مگر پڑوس کا بچہ غریب ہے، تعلیم نہیں حاصل کرتا، آپ کے ضمیر پہ اس کے لیے کوئی محبت کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آپ بہت نیک ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ کے ماحول میں بروں کی سوسائٹی ہے، آپ کے دل میں اس کے اصلاح کی تمنا کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ آپ نمازی ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر ارد گرد ہزاروں بے نمازی ہیں، ان کی پیشانیوں کے بارے میں آپ کو خیال کیوں نہیں آتا؟ کیا پیغمبر اعظم کی امت آپ نہیں ہیں؟ کیا امت اجابت ہونے کی بنیاد پہ، امت دعوت کی حیثیت سے ہر ایک کو نیک کام کرنے کے لیے بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تیار ہو جائیے اس کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، رسول پاک کے رحمت اللہ علیہ کے نظام رحمت کو پہنچانے کے لیے، واللہ مصیبتیں ٹلیں گی اور رحمت کی بارش آپ کے اوپر ہوگی، اس طرح کی جسے موسلادھار بارش کہتے ہیں۔ توبہ کیجئے خدا کی بارگاہ میں ماضی میں گناہوں کی بنیاد پہ، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے اور پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مت جائیے دنیا کے دروازوں پہ، دنیا کی ٹھوکروں میں کوئی مدد نہیں کرے گا، آپ کی مدد صرف آپ کا پروردگار کرے گا، رب العالمین کرے گا، وہ ذات پاک کرے گی کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کی رحمت آپ کی حفاظت کرے گی، بشرطے کہ آپ اس کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ یہ حدیث پاک تو آپ نے سنی ہوگی، علامہ شاکر کی زبان سے یہ تو ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی بولتے ہیں۔ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، پوری زمین سجدہ گاہ ہے مرد مومن کے لیے۔ جانتے ہیں اس حدیث کے اندر کتنے مضامین پوشیدہ ہیں؟ پہلے مسلمان کسی نئی زمین پہ جاتا تھا تو سجدہ کرنے کی نیت سے جاتا تھا، زمین اس کی اپنی ہوتی تھی، زمین قدموں میں سمیٹ دی جاتی تھی۔ ایک خواجہ ہیں، سجدہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، سلطان الہند بن گئے۔ ایک داتا ہیں، سجدہ کرنے کی نیت سے آئے تو لوگ ان کے قدموں بچھ گئے، بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی زیادتی کے اور بغیر کسی کو ستائے ہوئے۔ یہ تو سرتاپا محبت ہوا کرتے تھے، سرتاپا امن ہوا کرتے تھے، مگر دنیا ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتی تھی۔ ہم دنیا میں جب بھی اللہ کی بندگی کے لیے آگے بڑھیں، جس زمین بڑھے وہ زمین بظاہر ہماری ہے یا نہیں ہے، وہ زمین اجنبی زمین ہے، ہم اجنبی تھے، اسٹرینجر تھے، مگر ہمارے سجدوں نے ہماری شناخت دے دی، ہماری پہچان دے دی اور اللہ کی رحمت نازل ہوئی، زمینیں ہمارے قریب کر دی گئیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ سجدوں کی برکت تھی۔ پہلے ہم عبادت کرنے کی نیت سے بڑھتے تھے، اب عیاشی کی نیت سے بڑھتے ہیں۔ جب تک ہمارے حکمراں عبادت کرتے تھے، عبادت ان کا تحفظ کرتی تھی، اور جب انہوں نے عیاشی شروع کی تو تاجوں تک چھین لیے گئے اور ذلت کی وادیوں میں ڈال دیا گیا۔ یہی حال افراد کا بھی ہے، جب تک لوگ عبادت کرتے ہیں عزت باقی رہتی ہے، وقار باقی رہتا ہے، سربلندی باقی رہتی ہے، لیکن جب عبادت کا نظام ختم ہو جاتا ہے
تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم کسی گھر کے پابند نہیں ہیں، گھر بناتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے فرمان کی بنیاد پر، قرآن عظیم کی بنیاد پر، لیکن اگر نماز کا وقت آ جائے تو صحرا کی وسعتیں ہوں، دریاؤں کی روانی اور اس پہ چلنے والا سفینہ ہو، یا خلا میں پرواز کر رہے ہوں، جب وقت آ جائے گا تو نماز پڑھنی ہوگی۔ بے شک نماز وقت کا فرض کی گئی ہے، یہ فریضہ ہے۔ تو یہ عالم ہے ہمارے لیے، پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، ایک مفہوم تو اس کا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے، اسلام نے زمین کو جو مقام دیا ہے، زمین کو جو حیثیت دی ہے، کوئی زمین ہو، کوئی علاقہ ہو، پوری روئے زمین ہے، اس کو جو عظمت دی ہے، دنیا کی کوئی قوم اس کا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ اپنی زمینوں کا جتنا احترام کرنا چاہیں کر لیں، مگر پوری زمین اور پورے روئے زمین کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ یہ تنہا اسلام ہے جو کہتا ہے کہ یہ زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ سجدے کا تقدس دیا اسلام نے، سجدے کی عظمت دی ہے اسلام نے، سجدے کی طہارت دی اسلام نے، سجدے کی پاکیزگی دی اسلام نے۔ جہاں سجدہ ہوگا وہاں زنا نہیں ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ نہیں ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں ڈاکہ نہیں ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں خون نہیں بہے گا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں قتل نہیں ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں جرائم نہیں ہوگے، جہاں سجدہ ہوگا وہاں ٹیررزم نہیں ہوگا۔ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ کیا ایک مجرم، کیا ایک انسان مسجد میں گناہ کرے گا؟ تو یہ تو پوری زمین مسجد ہے مسلمانوں کے لیے۔ زمین کی یہ طہارت، زمین کا یہ تقدس صرف اسلام نے دیا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس مقام پہ ہو، زمین اللہ کی ہے۔ الارض للہ وانا للہ فالارض لنا، زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے ہیں، زمین ہماری ہے۔ ہمیں زمین کی عظمت کا اعتراف کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم تنہا وہ قوم ہیں جو زمین کے اوپر بھی رہتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ زمین بہت عظیم بن جائے گی آپ کے لیے، اپنی آغوش کھول دے گی انتہائی مہربانیوں کے لیے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ یہ زمین تو سجدے کے لیے دی گئی ہے، یہ زمین تو عبادت کے لیے دی گئی ہے، یہ تو زمین طاعت کے لیے دی گئی ہے۔ یہاں آپ آئے ہیں سجدے کے لیے، اس نظام کے لیے جسے اللہ اور رسول نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور جب وہ نظام برپا ہوگا تو خود بخود انقلاب آئے گا، خود بخود مصیبتیں ٹلیں گی، خود بخود طاقتیں سرخمیدہ ہوں گی، اور خود بخود اسلام کے اعلیٰ ترین قدروں سے آشنا ہو کر کے ایک نئی زندگی اور نئے انقلاب کی طرف آپ آگے بڑھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ یہ زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو نماز کو قصداً چھوڑے گا وہ ذمہ الہی سے دور کر دیا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی کا ہاتھ، اللہ اپنی رحیمی کا ہاتھ، اللہ اپنے کرم کا ہاتھ اس سے اٹھا لے گا، اسے دنیا کے حوالے کر دے۔ اچھا تم میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے ہو تو دنیا کے حضور میں سجدہ کرو، دنیا تمہیں جھکائے گی اور تم سے سجدہ مانگے گی، لیکن جو پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھک جائے گی اس سے کوئی سجدہ طلب نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ وہ سجدہ پیدا ہو جائے آپ کے اندر، کوئی بے نمازی نہ رہ جائے، کوئی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، کوئی ظالم نہ رہ جائے، کوئی خوخار نہ رہ جائے، کسی کے اندر درندگی نہ ہو، کوئی بھی اپنے بھائی کا حق نہ مارے، اپنے اللہ کے بندوں کا حق نہ مارے، کوئی بھی شرابی نہ رہ جائے، کوئی بھی زانی نہ رہ جائے، کوئی بھی برائیوں میں ڈوبا ہوا نہ رہ جائے۔ معاشرے کی تمام برائیوں کو اپنے قدموں کے نیچے کچل دو۔ ذرا سی دولت آ گئی ہے تو دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بیٹی کی شادی پہ کروڑوں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بیٹے کے لیے باضابطہ طور پہ سودا کرتے ہیں، عزت کا سودا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنے ظالم ہیں وہ لوگ کہ باپ بیٹی بھی دے رہا ہے اور دولت بھی دے رہا ہے، اسے سرمایہ بھی مانگا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی سی دولت آ گئی ہے تو عیاشی کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں ایک ایک شادی پہ خرچ کرتے ہیں، پڑوس میں ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، آپ کی دیواریں بہت اونچی ہیں، پڑوس میں ایک آدمی فاقہ کر رہا ہے، پڑوس میں ایک آدمی کی بچی بغیر پیسے کے شادی سے محروم ہے، پڑوس میں ایک انتہائی تکلیف دہ انسان کرا رہا ہے، اور آپ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ انسانیت مر گئی ہے، انسانی شعور مر گیا ہے، انسانی احساس مر گیا ہے۔ درد انسانی، جب آپ کسی پہ رحم نہیں کریں گے تو کوئی آپ پہ رحم کیسے کرے گا؟ کیوں آپ دنیا سے رحم کی بھیک مانگنا چاہتے ہیں جبکہ آپ خود رحم نہیں کر رہے ہیں؟
کیا آپ کے ہاں شادیوں کے نظام میں یہ برائیاں موجود نہیں ہیں؟ کیا بچوں کے باپ، لڑکوں کے باپ لڑکی کے باپ سے جہیز نہیں طلب کرتے ہیں؟ یہ غیر اسلامی عمل ہے. کوئی خوشی سے تھوڑا بہت دے دے تو ٹھیک ہے، مگر طلب کرنا یہ انتہائی برا اور انتہائی بدکردار عمل ہے. لیکن آپ کر رہے ہیں اور بہت جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں. کتنی جوانیاں ہیں جن کا ہاتھ پیلا نہیں ہوتا، کتنی بچیاں ہیں جن کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، انہیں کوئی رشتہ نہیں ملتا اس لیے کہ ان کے باپ غریب ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور وہ دولت مند لڑکوں، لالچی باپ اور ان کے بیٹوں کی خواہش پورا نہیں کر سکتے. بدل ڈالیے اپنا یہ انداز اور عہد کر لیجئے کہ آج سے ہم اپنے بیٹے کے لیے کبھی نہ دولت مانگیں گے نہ کبھی جہیز مانگیں گے، اور اگر کوئی جہیز طلب کرے مت طلب دیجئے اسے. یہ نظام بدلیے. ہزاروں بچیاں ہیں جن کے چہرے سروں پہ آنچل نہیں چھین لیا گیا ہے. ہزاروں گھر ہیں جہاں فاقہ ہو رہا ہے. ہزاروں گھر ہیں جن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں. باپ بھی مزدوری کر رہا ہے اور تعلیم نہ حاصل کرنے کے بعد بچے کا مستقبل مزدوری ہے، جھاڑو دینا ہے. اور آپ کو کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے، یہ پڑوسی ہمارا پڑوسی ہے، یہ بھائی ہمارا بھائی ہے؟ کاش آپ ایک ایسا نظام تشکیل دیتے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوسی میں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی جاہل نہ رہ جاتا، کوئی ان پڑھ نہ رہ جاتا، کوئی بے نمازی نہ رہ جاتا، کوئی ظالم رہ جاتا، نہ کوئی شرابی نہ رہ جاتا، کوئی زانی نہ رہ جاتا. یہ معاشرہ آپ کو تشکیل دینا ہوگا، یہ سوسائٹی آپ کو بنانی ہوگی. ہر انسان اپنے پڑوس کا خیال رکھے. ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہوتے ہیں، محلے والے کے پڑوسی شہر والے ہوتے ہیں، شہر والے کے پڑوسی ملک والے ہوتے ہیں، ملک والے کے پڑوسی بر اعظم والے ہوتے ہیں، بر اعظم والوں کے پڑوسی پوری دنیا والے ہوتے ہیں. ہر پڑوسی اپنے غریب اور مجبور پڑوسی کا خیال رکھے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، پوری دنیا میں راحت کا نظام ہوگا، کوئی جاہل نہیں رہ جائے گا. یاد رکھیے، اگر آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی، آپ کی قوم نے تعلیم نہیں حاصل کی، تو آپ کے حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کچھ افراد، دولت مند افراد تعلیم یافتہ ہو جائیں یا کچھ افراد دولت والے ہو جائیں تو دنیا آپ کے بارے میں یہ کہے گی کہ یہ جاہل قوم کا پڑھا لکھا انسان ہے اور یہ غریب قوم کا سرمایہ دار ہے. غربت اور جہالت کی گندگی آپ کے دامن سے صاف نہیں ہوگی. اس لیے آپ پوری قوم کو لے کے اٹھیے. اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو قوم کے افراد کا خیال رکھیے. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو قوم کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیجیے، کوئی جاہل نہ رہ جائے. یاد رکھیے، آنے والے دور میں دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، آنے والے زمانے میں جاہل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایک غریب کے لیے سوائے غربت کی چادر میں لپٹ کے مر جانے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ اگر دولت مند ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو آپ اپنے لقموں کا کچھ حصہ ان غریبوں کو ضرور دیجئے کہ جن کے لقمے، جو لقموں کو ترس رہے ہیں. آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو پوری قوم کو تعلیم دلانے کی کوشش کیجیے. آپ نمازی ہیں تو پوری قوم کو نمازی بنائیے. آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پوری قوم کے اندر خشیت الہی اور محبت الہی پیدا کیجیے. اور جب ایسا ہوگا تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو دیکھیے، ان کے نظام زندگی کو دیکھیے، اور آپ محسوس کریں گے کہ جب بھی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی تھی تو باضابطہ خدا کی بارگاہ میں جھک جاتے تھے. ایسی درجنوں احادیث مبارکہ ہوں، خیبر کا مقام ہو، خندق کا مقام ہو، یا بدر و احد کا مقام ہو، آقائے دو جہاں رب کی بارگاہ میں جھکے نظر آئیں گے. کوئی بھی آنے والی مصیبت ہو وہ اپنے رب سے مدد مانگتے تھے. حالانکہ ان کے رب کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کی مدد کے طلب کے بغیر سب کچھ عطا فرمانے والا تھا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ راضی ہو جائیں گے. نگاہ اٹھ جائے تو قبلہ بدل جائے، انگلی اٹھ جائے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. جن کی انگلیوں کے اشارے پہ کائنات کا نظام گردش کر رہا ہو، انہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر سجدہ اس لیے کرتے تھے تاکہ مصیبتوں میں ہم کو سجدے کا شعور مل جائے. خدا کی بارگاہ میں اس لیے جھکتے تھے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا شعور مل جائے. آپ اندازہ کریں، بدر کا ماحول ہے، ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے. بظاہر مادی مقابلے کی کوئی طاقت قوت نہیں ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں پوری رات سجدہ کرتے ہیں. اے اللہ، اگر یہ تیرے نیک بندے تباہ ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ بھی ایک مقام تھا کہ جب ہر طرف سے احزاب نے
اور قوتوں نے گھیر رکھا تھا مدینہ طیبہ کو. قرآن پاک منظر کھینچتا ہے, وہ بلغت القلوب الحناجر, دل باضابطہ حلقوں میں اچھل رہے تھے. ایسے مقام پہ نبی سجدہ فرما رہے تھے اور ان کے سجدوں نے انقلاب برپا کیا, آنے والی آندھیوں کا رخ بدل گیا. حضرات, آپ اسی عظیم نبی کے امتی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے, برائیوں سے بچیے, اس سے مدد مانگیے, انشاءاللہ نظام تبدیل ہوگا, اللہ کی رحمت نازل ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں, ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.